Good day, ladies. Assalamu alaikum. We were reading Determination, written by an anonymous writer. The project started well, but when it was only a few months underway, a tragic accident happened on the site, took the life of John Roebling. یہ جو کام تھا جو ان کا ڈریم برج کا پروجیکٹ تھا یہ بڑی اچھی طرح سے شروع ہوا، مگر جب اس کو شروع ہوئے کچھ مہینے ہوئے ایک خراب حادثہ اس جگہ پہ پیش آیا جس نے جان روبلنگ کی جان لے لی۔ واشنگٹن واز انجرڈ اینڈ لیفٹ with a certain amount of brain damage which resulted in him not being able to walk, talk or even move. واشنگٹن شدید قسم کا زخمی ہوا اور اس کے بائیں طرف کے دماغ میں کچھ نقصان ہوا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نہ چل سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ We told them so. ہم نے ان کو یہی بتایا تھا، کریزی مین اینڈ دیئر کریزی ڈریمز، پاگل لوگ اور ان کے پاگل پن والے سپنے۔ اٹس فولش ٹو چیز وائلڈ ویژنز، یہ بے وقوفی ہے کہ آپ عجیب طرح کے سپنوں، عجیب طرح کے خیالات کا پیچھا کریں۔ Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped since the Roeblings were the only ones who knew how the bridge could be built. سب اس کے بارے میں منفی رائے رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا جائے، اسکریپ ختم کر دیا جائے، کیونکہ روبلنگز جو ہیں وہ واحد لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ یہ پل کس طرح بنایا جائے گا۔ In spite of his handicap, Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge, and his mind was still as sharp as ever. اس اپاہجی، اس کمزوری، اس معذوری کے باوجود واشنگٹن نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور ابھی بھی اس کے دل میں یہ خواہش تھی، برننگ ڈیزائر، شدید خواہش تھی کہ اس پل کو مکمل کیا جائے، اور اس کا دماغ ابھی بھی اتنا ہی تیز تھا جتنا پہلے تھا۔ Nice pictures of the bridge, by the way. He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. اس نے کوشش کی کہ متاثر کر سکے اور اپنے اس جذبے کو اپنے کچھ دوستوں میں منتقل کر سکے، مگر وہ اس کام سے کچھ زیادہ ہی ڈر رہے تھے۔ As he lay on his bed in his hospital room with the sunlight streaming through the windows, a gentle breeze flew the flimsy white curtains apart, and he was able to see the sky and the tops of the trees outside for just a moment. وہ ہسپتال کے کمرے میں اپنے بستر پہ پڑا ہوا تھا، سورج کی کرنیں کھڑکی میں سے اندر آ رہی تھی، ایک ہلکی ہوا چلی جس نے اس فلمی سفید پردوں کو الگ کیا اور وہ آسمان کو دیکھنے کے قابل ہوا، اور اوپر اونچائیوں پہ درخت پر اس کی نظر ایک لمحے کے لیے پڑی۔ It seemed that there was a message for him not to give up. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر اس کے لیے یہ پیغام ہو کہ وہ ہار نہ مانے۔ Suddenly an idea hit him. اچانک ہی اسے ایک خیال آیا۔ All he could do was move one finger and he decided to make the best use of it. وہ بس اپنی ایک انگلی ہی ہلا سکتا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائے گا۔
By moving his finger, he slowly developed a code of communication with his wife. اپنی انگلی کی حرکت سے اس نے آہستگی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اپنے خیالات کو پہنچانے کا ایک طریقہ نکالا. He touched his wife's arms with that finger, indicating to her that he wanted her to call the engineers again. اس نے اپنی بیوی کے بازو کو اسی انگلی کے ذریعے چھوا اور اسے یہ اشارہ دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی انجینئروں کو دوبارہ بلائے. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. پھر اس نے وہی طریقہ اس کے بازو پر اپنی انگلی مارنے کا آزمایا تاکہ انجینئرز کو یہ بتا سکے کہ کیا کرنا ہے. It seemed foolish but the project was underway again. یہ ایک بیوقوفانہ حرکت لگ رہی تھی مگر اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ دوبارہ شروع ہو گئی. یہ پل ہے اور یہ وہ ہسٹورک موومنٹ ہے جب یہ انجینئرز اس کام کو سر انجام دے رہے تھے. یہ وہ پل ہے جو ان دو علاقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے اور آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناممکن کام کیا گیا ہے. Any questions? Feel free to ask me. اللہ حافظ.